بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلمتیں وہی ہیں جنہیں قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے۔ وہی ظلمتیں ہیں نا، وہی اندھیرے ہیں۔ ظلمتیں وہی ہیں جنہیں قرآن نے آیات متشابہات کہا ہے۔ الجھے ہوئے لوگ، متضاد زندگی گزارنے والے لوگ، صبح اور شام کے فرق رکھنے والے لوگ، جن کی زندگی میں اضطراب ہو، عدم اطمینان ہو، تذبذب ہو، رنگ کا بدلنا ہو، ہولیوں کا بدلنا ہو، عقیدوں کا بدلنا ہو، جو روزانہ اپنا در بدلتے ہوں، جو روزانہ گھر بدلتے ہوں، جو روزانہ ڈھنگ بدلتے ہوں، جو زمانے کو موڑ موڑ کر دیکھتے ہوں، جو زمانے کے محتاج ہو کر رہتے ہوں، وہ ہیں ظلمات۔ ظلمات کے عناوین ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اے میرے حبیب، آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال دی ہے؟ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ فرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ تؤتی اکلھا کل حین، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، کبھی اپنے مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وکلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ، اور کلمہ خبیثہ کی بھی مثال ہے، وہ شجرہ خبیثہ کی طرح ہے، جس کی پہلی صفت یہ ہے اجتثت من فوق الارض، یہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ ما لہا من قرار، اس کو کوئی قرار نہیں ہوتا، یہ روزانہ رنگ بدلتا ہے، حلیے بدلتا ہے۔ جسے اقبال نے کہا ہے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ وہ شجرہ خبیثہ جو مضطرب رہتا ہے، خود تو مضطرب رہتا ہے، اپنے مریدوں کو بھی مضطرب رکھتا ہے۔ سوال تو ماننے والوں سے ہونا چاہیے کہ تم نے کیا دیکھا جو مانا؟ بھائی کچھ تو عقل کے ناخن لو، کیا کمال دیکھا جو تم اس دروازے پر بیٹھے ہو؟ مجھے اور آپ کو تو فخر ہے کہ میں جس دروازے پر بیٹھا ہوں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ میں اور آپ جنہیں اپنا مولا اور مالک مانتے ہیں، وارث مانتے ہیں، ان سے بڑا وجود ہی نہیں ہے دنیا میں۔ لہذا شجرہ خبیثہ اور ان سے متعلق لوگوں کا حال یہی ہے۔ یہ ہے ظلمات، اور نور کیا ہے؟ وہ شجرہ طیبہ، جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ اچھا، اس آیت پر غور تو فرمائیں، کبھی کسی درخت کو دیکھا ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں ہوں؟ درخت تو جتنا باردار ہوتا ہے، جتنا بار آور ہوتا ہے، اتنا ہی جھک کر اس کی شاخیں زمین کی طرف آتی ہیں نا۔ یہ کون سا درخت ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں جاتی ہیں؟ یہ اللہ بتانا چاہتا ہے، یہ وہ درخت ہے جو یہاں سے بھی جڑا ہوا ہے اور وہاں سے بھی جڑا ہوا ہے، جس کا تعلق یہاں سے بھی گہرا ہے اور اس کا تعلق وہاں سے بھی گہرا ہے۔ وہ وہاں کے احکامات یہاں پہنچاتا ہے اور یہاں کی حاجتیں وہاں لے جاتا ہے۔ یہ جو دونوں کو جوڑنے والا وجود ہے، زمین والوں کو آسمان والوں سے جوڑنا اور آسمان والوں کو زمین والوں سے جوڑنا، یہ اس شجرہ طیبہ کی صفت ہے۔ پھر قرآن نے اور انداز تبدیل کیا اور کہا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ، وہ اللہ جس نے حبیب تم پر قرآن کو نازل کیا، کتاب کو نازل کیا، اس کتاب میں آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، اور یہی آیات محکمات اصل کتاب ہیں جی۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ اور آیات بھی ہیں جو متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، وہ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں۔ اچھا، جیسا انسان ہوتا ہے نا، ایسا ہی اپنا مرشد ڈھونڈتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ یہ جو آیات متشابہات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ اپنے جیسا ہی اپنا مرشد ڈھونڈتے ہیں۔
لیکن آپ کو اپنے والدین کو سلام کرنا چاہیے، اپنے آباء و اجداد کو سلام کرنا چاہیے، جس ماحول میں رہے اس ماحول میں بزرگ جو تھے ان کو سلام کرنا چاہیے، کہ اس گھرانے کو ماننا، اس گھرانے سے تعلق کا گہرا کرنا خود انسان کی شرافت کا پتہ بتاتا ہے، یہ خاندانی شرافت۔ کیوں متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، ان کے مزاج میں فتنہ ہے۔ فتین لوگ، فتنہ پرور لوگ، فتنہ ساز لوگ، وہ اس دروازے پر جاتے ہیں جو متشابہ آیات کا دروازہ ہے، ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ۔ دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ اپنے پسند کا دین پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ نبی کا دین نہیں لینا چاہتے، یہ وہ دین چاہتے ہیں جس میں شراب بھی تھوڑی تھوڑی مل جائے، یہ وہ دین چاہتے ہیں جس میں بے دینی بھی ملا لی جائے، یہ اپنے پسند کا دین چاہتے ہیں، لہٰذا جاتے ہیں انہی کے دروازے پر جائیں جو انہیں اجازت دے دے کہ تم یہ بھی کر لو۔ لیکن جو محکم، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر، لیکن جو آیات محکمات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے مولا کو دیکھتے ہیں، ہمارا مولا کیا کہہ رہا ہے، مولا ہمارا کیا چاہتا ہے۔ ظلمات، مضطرب لوگ، اور اللہ نکالے گا ظلمات سے، مسلسل یہ عمل ہو رہا ہے، یہاں میرا خلوص بڑھے وہاں اللہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ عزیزان گرامی، ظلمات جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، نور مفرد استعمال ہوا ہے، لاکھوں ظلمتیں ایک طرف اور اہل بیت کا نور ایک طرف۔ انوار نہیں کہا ہے اللہ نے، ظلمتوں سے نکال کے انوار کی طرف لے جائے گا، کہا نہیں، ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے گا۔ ہمیشہ نور ایک ہوتا ہے، اس کی ضد میں آنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال پیش کر رہا ہوں، آپ کے اس چاراہے کے اوپر بہت بڑی روشنی لگی ہوئی ہے جس نے رستے کو روشن کیا ہوا ہے، نور ایک ہے، مگر 85 ظلمتیں ہیں جو اس نور کی وجہ سے فرار کر چکی ہیں۔ یہ نور روشن رہتا ہے تو رستے کے گڑھے نظر آتے ہیں، یہ نور روشن رہتا ہے تو راہزن نظر آتے ہیں، لوٹنے والے ڈکیتوں کے چہرے آشنا نظر آتے ہیں۔ یہ نور روشن رہتا ہے تو گاڑیوں کا تصادم نہیں ہوتا، آپس میں ایکسیڈنٹ اور تصادم نہیں ہوتا۔ نور ایک ہے مگر 50 ظلمتیں ہیں جن کا وہ مقابلہ کر رہا ہے۔ علاقے کے بد تہذیب بچوں نے جھولیوں میں پتھر بھرے اور اس بلب کو پھوڑنے کی کوشش کی، ایک بچے کا پتھر لگ گیا، نور گل ہو گیا، گیا ایک ہے، 85 ظلمتیں آ جائیں گی۔ جانے والا ایک ہے، آنے والا ضد میں جو آنے والے ہیں وہ 50 ہیں۔ اب آئے دن حادثہ ہو رہا ہے، آئے دن مسائل کا سامنا ہے، آئے دن مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ علاقے کے معتبر لوگوں نے ایک میٹنگ بلائی اور متعلقہ ادارے کو خط لکھا کہ ہمارے یہاں جو آپ نے بلب لگایا تھا وہ بلب کام نہیں کر رہا، وہ بلب روشنی نہیں دے رہا، ایک اور بلب لگا دیجئے۔ تو ان کی ایک گاڑی آئی اور انہوں نے سی ڈی وی ڈی لگا کر بلب لگا دیا، دوبارہ سے نور آیا، ظلمتیں پھر فرار ہو گئیں۔ پھر علاقے کے بد تہذیب بچے جمع ہوئے اور پتھر مارنے لگے، ایک بچے کا پتھر پھر لگ گیا، پھر بلب پھوٹ گیا، پھر ظلمت آ گئی، ظلمتیں آ گئیں، نور چلا گیا۔ پھر آپ نے درخواست لکھی کہ ایک دفعہ اور بلب لگا دو، پھر ان کی گاڑی آئی، پھر بچوں نے جمع ہو کر بد تہذیب بچوں نے، اچھا میں بد تہذیب بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، جو نور بجھاتا ہے وہ تہذیب دار نہیں ہوتا۔ اور ایک مرتبہ ایک اور پتھر لگا اور وہ بلب پھر چوتھی پانچویں چھٹی دفعہ پھر وہ بلب گل ہو گیا، وہ روشنی گل ہو گئی۔ پھر آپ نے درخواست لکھی۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کتنی دفعہ آپ انہیں خط لکھیں گے، کتنی دفعہ آپ کے کہنے پہ وہ بلب لگا کے چلے جائیں گے؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کی طرف سے درخواست آئے گی، پہلے اپنے بچوں کو اس قابل بنا لو، پہلے اہل محلہ کو اس قابل بنا لو کہ ہم نور بھیج دیں، ہم نور لگا دیں۔ اللہ نے پہلا نور بھیجا، انہوں نے شہید کر دیا۔ اللہ نے دوسرا نور بھیجا، انہوں نے قتل کر دیا۔ اللہ نے تیسرا نور بھیجا، انہوں نے کربلا میں مار دیا۔ اللہ نے چوتھا نور بھیجا، اسے تکلیفیں دیتے رہے۔ 12ویں کو غیبت میں رکھا ہوا ہے، پہلے اس قابل ہو جاؤ۔
सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी की ज़ात। जुल्मतों से निकाल कर अल्लाह नूर की तरफ ले जाता है। ये करम इलाही है कि हम मौला अली से आशना हैं और अपनी आशनाई में इजाफे के लिए मजलिस मुनाकिद करते हैं। ये मुसलसल आशनाई में इजाफा है, मारिफत में इजाफा है, जो मजलिस का उन्वान है। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।